نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم صاد صدق الله مولانا سبحان الله وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وأغثني وأدركني يا سيدي يا حبيب الله. عزیزان گرامی، الحمدللہ اللہ احسانہ کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ بابرکت مہینہ ماہ ربیع الاول شریف ہم سب کو نصیب فرمایا. اس کی برکتیں ہم سب حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ برادر مکرم حافظ محمود احمد صاحب سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس شریف کا سلسلہ بھی مختصر تھا، وہ بھی شامل ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کوئی لمبی چوڑی آیات تلاوت نہیں کی ہیں، میں نے ایک حرف تلاوت کیا. سبحان اللہ. اب ایک حرف سنیں، اذان عشاء کی ہونے والی ہے، تو بغور سماعت فرما میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سواد قسم ہے مجھ خدا کو سواد کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا برتر ہو کر، غنی مطلق ہو کر، صمد ہو کر، بے نیاز ہو کر، تو پھر وہ فرماتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں. یہ قسم کون سی چیز مجبور کر رہی ہے؟ اللہ مجبوری سے پاک ہے، یہ تقاضۂ محبت ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجبور ہونے سے پاک ہے، اضطراب سے پاک ہے، مضطرب ہونے سے پاک ہے. یہ تقاضۂ محبت ہے کہ اپنے محبوب کی قسم کھاتا رہے، اور اسی میں اس کو خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا المراد بالسواد، سواد سے کیا مراد ہے؟ کہ جس کی خدا نے قسم کھائی ہے. المراد بالسواد، سواد سے کیا مراد ہے؟ السورۃ المحمدیہ سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سواد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی منور صورت مقدسہ جو کائنات میں اس کی مثال نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوری کائنات میں اس کی مثال نہیں، بلکہ اس کی ایک جھلک کی مثال بھی سبحان نہیں، اللہ. بلکہ اس کی ایک نورانی کرن کی بھی مثال نہیں، بلکہ اس کی ایک تجلی کی بھی مثال نہیں، بلکہ اس کے ایک جلوہ کی بھی مثال نہیں. سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، کوئی عالم انوار کی مخلوق ہو، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی تابانی کی ایک کرن کا مقابلہ نہیں. سبحان اللہ. تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مقدسہ ہے. اور یہ صورت مقدسہ کس کی صورت ہے؟ وہ اسی کی صورت ہے کہ صورت حق بے مثل صورت محمد ہو بہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صورت حق بے مثل صورت محمد ہو بہو. صورت حق بے مثل صورت محمد ہو بہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کے چہرہ اقدس کی جو تابانی ہے، جو جلوے ہیں، جو انوار ہیں، حقیقت میں یہ انوار خدا ہے. حقیقت میں یہ انوار خدا ہے، حقیقت میں یہ تجلیات خدا ہے، حقیقت میں یہ حسن خدا ہے، یہ جمال خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے
اپنے آپ کو دکھانے کے لیے صورت مصطفیٰ کو اپنا شیشہ بنایا. سبحان اللہ. اپنے آپ کو دکھانے کے لیے صورت مصطفیٰ کریم کو اپنا آئینہ بنایا ہے کہ اس میں دیکھو کہ کون نظر آ رہا ہے. اس میں دیکھو کہ کون نظر آ رہا ہے. عابدین نے دیکھا کہ میم کا پردہ ہے. عابدین نے دیکھا کہ احمد میم کا پردہ ہے. عابدین نے دیکھا، زاہدین نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 میم کے پردے ہیں. تو ادھر عارفین نے دیکھا تو وہ اور بلا تاخیر وہ فرمانے لگے یار بے ریب رسول کریم تو ہی، بے شبہ رؤوف رحیم تو ہی، بے شک احمد بے میم تو ہی. سبحان اللہ. یہ ہمارا سلسلہ عالیہ ہے، یہ سلسلہ چشتیہ ہے. حضور فرید پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بے ریب رسول کریم تو ہی، بے ریب رسول کریم تو ہی، بے شبہ رؤوف رحیم تو ہی، پر بے شک احمد بے میم تو ہی، یا طٰہٰ و یاسین مدد. سبحان اللہ. تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے میم کے پردے میں اس الف احد کو دیکھا ہے. اس میم کا پردے میں اس الف احد کو دیکھا ہے. احد اسی میں نظر آ رہا ہے. تو فرمایا کہ مجھے اس صورت مقدسہ کی قسم ہے. اقسم اللہ تعالی سورۃ المحمدیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سورت محمدی کی قسم کھائی ہے. دیکھو تو صحیح اس سورت کے انوار کو کہ میں بھی دیکھ کر قسمیں کھا رہا ہوں. مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت قبلہ شیخ القرآن. تو دیکھو تو صحیح کہ میں دیکھ دیکھ کر قسمیں کھا رہا ہوں، قسمیں کھا رہا ہوں. تو جس کو دیکھ دیکھ کر خدا تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے وہ کتنی خوبصورت صورت ہوگی، وہ کتنی متجلی صورت ہوگی، وہ کتنی احسن الصور وہ صورت طیبہ ہوگی، صورت مقدسہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بار بار دیکھ رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے. بلکہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پیارے تو میری آنکھوں میں بستا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سبحان اللہ. پیارے تو میری آنکھوں میں رہتا ہے. میں تو دیکھتا ہی تجھے رہتا ہوں، میں تو دیکھتا ہی تجھے رہتا ہوں. تیرے صدقے میں تیرے غلاموں کو بھی نظر کرم کر لیتا ہوں. اچھا تو میں تجھے دیکھتا ہوں. حضرت شیخ العرفان اصل میں تو میں تجھے دیکھتا ہوں. مجھے کیا غرض کسی سے، 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 مجھے کیا غرض کسی سے. نہ مجھے حسن یوسف سے غرض ہے، نہ مجھے حسن داؤد سے غرض ہے، نہ حسن صوت داؤد سے غرض ہے، نہ مجھے شمس و قمر کی نورانیت سے غرض ہے. مجھے کسی سے غرض نہیں ہے. اگر میری محبت کا تقاضا ہے تو تیری ذات پاک ہے. شہباز تصوف. تو جس کو دیکھ دیکھ کر خدا قسم کھا رہا ہے وہ صورت پاک بناتا بھی خود ہے، دیکھتا بھی خود ہے، قسم بھی خود کا. سبحان اللہ. اپنا محبوب بنایا اور صورت کو محبوب صورت بنائی، خوبصورت بنائی. اور کتنا قدرت نے، جو کچھ قدرت نے کرنا تھا وہ سب کچھ کر دیا ہے. اس صورت کو بنانے میں کتنا حسین ہے، کتنا مہجبین ہے، اور کتنا نورانی ہے، کتنا منور ہے، کتنا روشن ہے. تو اس کو بنا کر پھر بناتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، دیکھ دیکھ کر قسمیں بھی کھاتا. وہ دیکھ دیکھ کر قسمیں بھی کھا رہا ہے، قسمیں بھی کھا رہا ہے.
دیکھ دیکھ کر قسمیں بھی کھا رہا ہے، اور محبوب علیہ السلام کی طرف بار بار دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہی تجھے رہوں۔ سبحان اللہ، کہ شب معراج جو کچھ فرمایا تھا، کسی نے ترجمہ صحیح کیا ہے تو آ گیا ہے نا، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ، سبحان اللہ، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ۔ وہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ رہی ہیں، یہ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہے کہ تم بھی دیکھو تو صحیح کہ تمہیں میم کا پردہ نظر آتا ہے یا کچھ اندر بھی نظر سبحان آتا اللہ، ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہیں میم کا پردہ نظر آتا ہے یا کچھ اندر بھی نظر آتا ہے؟ اس سبحان میم اللہ۔ کے پردے میں بھی کوئی حکمت ہے۔ قریش مکہ نے کہا تھا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے مسلمان ہونے کے قائل ہیں۔ حضرت المطلب کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے خاندان میں سے جتنی نام چلے آئے ہیں تم نے ان میں سے کوئی نام نہیں رکھا، اس اپنے پسر مقدس کا، آپ نے اپنے پسر کے پسر مقدس کا اور کوئی نام نہیں رکھا، اپنے خاندان میں سے یہ نام تو نے کیوں رکھا؟ حضرت عبد المطلب جو جواب دیتے ہیں وہ سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اب ان کا پیارا جواب سنیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں قریش مکہ کو کہ میں نے کیوں نہیں یہ نام رکھا؟ اراد تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ ارادہ کیا ان یحمدہ اللہ تعالی فی السماء وفق خلقہ فی الارض، میں نے اس لیے یہ نام رکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آسمانوں میں خدا حمد کرے، زمین پہ اس کی مخلوق اس کی حمد کرے، تو حمد کیا ہوا اسی کا نام تو محمد ہے۔ یہی جواب دیا تھا قریش مکہ۔ تو یہ نام پاک کتنا حسین ہے، تو جس کا نام حسین ہے تو وہ خود مہجبین کتنا مہجبین ہے۔ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو، پیارے میں کچھ نہیں چاہتا اس دنیا میں کچھ نہیں چاہتا، تین چیزیں چاہتا ہوں۔ حب الدنیا ثلاث، مجھے دنیا سے تین چیزیں پیاری ہیں۔ وہ سرکار نے فرمایا تھا حب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ جب تین چیزیں سرکار نے فرمائی یہ مجھے زیادہ پیاری ہیں، انہی کے جواب میں عرض کیا کہ پیارے تیری پسند ہے، میری پسند بھی تو سن، تو میری پسند بھی سن۔ کیا فرمایا پیارے؟ میری پسند یہ ہے کہ النظر الی وجہک یا رسول اللہ، النظر الی وجہک یا رسول اللہ، النظر الی وجہک یا رسول اللہ۔ پیارے تیرا چہرہ منور ہو، دید صدیق ہو، دید صدیق دیکھتی رہے، منور چہرہ سامنے رہے، نہ چہرہ مصطفیٰ پھرے نہ دید صدیق پھرے۔ النظر الی وجہک یا رسول اللہ، میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ دوسرا وبنتی تحت نکاحک یا رسول اللہ، میری رخت جگر عائشہ صدیقہ آپ کے عقد نکاح میں ہے، مجھے بڑی خوشی ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ یا رسول اللہ، تیرا حکم ہوتا رہے میں اپنا مال تیرے حکم پر نچھاور کرتا رہوں، یہ بھی مجھے بڑا پسند۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی پیاری چیز یہی بتائی کہ النظر الی وجہک یا رسول اللہ، میں تمہیں دیکھتا رہوں، میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھتے تھے، تابانی پڑتی تھی، نورانیت پڑتی تھی، تجلیات ان پر پڑتے تھے، انوار ان پر پڑتے تھے، وہ کہتے تھے وضعت کفی علی عینی، میں اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ دیتا تھا شاید میری آنکھیں خیرہ نہ ہو جائیں اور یہ میں دیکھ سکوں یا نہ، اتنا غلبہ ہو رہا تھا نورانیت مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، حسان فرما رہے تھے اتنا حسین ہے کہ وہ افضل من کلم ترکت عینی، تجھ جیسا حسین میری آنکھ نے نہ دیکھا، بلکہ تجھ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دیکھ کر یہی عرض کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کو دیکھو، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں
تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ غلۃ حمراء، فرماتے ہیں ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ بڑے نورانی چہرے انور والے جلوہ گر تھے اور آپ سرخ رنگ کی لباس آپ کا تھا، پوشاک سرخ رنگ کی زیب تن تھی جو خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ فرماتے وجعلت انظر الى القمر والیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں سرکار کو بھی دیکھتا تھا ادھر چاند کو بھی دیکھتا تھا، ادھر سرکار کے چہرہ کو دیکھتا ادھر چاند کو دیکھتا، اور دونوں کو جب دیکھا تو پھر کیا میں نے دیکھا، کیا دیکھا، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار میں دیکھتا رہا تو فرمایا کانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا وجہ رسول احسن فی عینی، میری آنکھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، چاند میں وہ روشنی نہ تھی جو چہرہ مصطفیٰ میں روشنی تھی۔ تو یہ صحابہ کرام اس طریقے سے زیارت کرتے تھے۔ اس لیے حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا، آپ کا چہرہ منور چمک رہا تھا، میں نے دیکھا۔ اور وہ فرماتے اذا سر، جب سرکار خوش ہوتے تھے، اس تنار وجہ سرکار کا چہرہ کھل جاتا تھا، بہت روشن ہو جاتا تھا۔ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، اور ہم پہچان لیتے تھے کہ آج سرکار خوش بیٹھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے تو کان وجہہ یبرق، آپ کا چہرہ روشن تھا، تو میں نے بار بار پھر دیکھا، بار بار دیکھا تو اذا سر استنار وجہہ وکنا نعرف ذلک منہ، ہم نے جب بھی دیکھا سرکار کو خوش دیکھا، جب آپ خوش بیٹھتے تھے تو آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا تھا، کھل جاتا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ واقعی سرکار آج کسی پر خوش ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، خدا کرے آپ پر بھی خوش ہم پر بھی خوش۔ آمین آمین۔ دعا کیا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہیں تو خدا تعالیٰ خوش ہے، سرکار کی خوشی میں خدا کی خوشی، بلکہ سرکار نے تو فرمایا کہ رضا رب فی رضا الوالدین، فرمایا کہ رب کی رضا والدین کی رضا ہمیں ہے، سرکار نے تو یہاں تک فرمایا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یہ صحابہ کرام جب دیکھتے تھے، زیارت کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا باروں کا کیوں بھی دیکھا کہ آن کا انہو قطعۃ قمر، ہم نے جب دیکھا ایسا بھی دیکھا کہ گویا آپ کا چہرہ انور چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا، سبحان اللہ، چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ تو ایسی خوبصورت شکل مبارک، ایسی خوبصورت نورانی شکل صورت مبارک کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے سواد فرما کر کہ مجھے سواد کی قسم، یعنی چمکیلی چمکدار صورت محمدی کی مجھے قسم ہے۔ سبحان اللہ، پروردگار عالم جل شانہ وعم نوالہ، ووجود اس کے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سمد ہے۔ سمد کے معنی آپ کیا کرتے ہیں؟ سمد کے معنی بے پرواہ، سمد کے معنی بے نیاز، سمد کے معنی جو کسی کے سامنے نیاز نہ کرے، سب اس کے سامنے نیاز کریں۔ یہ سارے معنی لغت والوں نے لکھے ہیں، تفسیر والوں نے لکھے ہیں۔ ایک معنی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو سمد کا معنی کیا ہے وہ میرے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا سمد اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہو۔ سبحان اللہ، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج۔
اللہ کی قسم ہے یہی شان محمدی ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم ہے یہی شان محمدی ہے کہ سرکار کسی کے محتاج نہیں، ساری خدائی سرکار کی سرکار کسی کو محتاج نہیں، ساری خدائی سرکار کی محتاج ہے۔ حتیٰ کہ وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الْيَمِينِ۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے التماس کرتے ہیں ذرا طلوع رحمت کا دے دے ورنہ ہمارے خشک لب تو تر کر دے رہا۔ انبیاء بھی وہاں محتاج ہیں، انبیاء بھی وہاں محتاج ہیں، ملائکہ بھی محتاج ہیں، اور بلکہ یہ سارے غلام ہیں۔ بلکہ یوسف علیہ السلام کا بڑا حسن مشہور تھا، یوسف کے خرید زلیخا بتمنا، وہ کون ہے؟ وہ 10 غلام سے غلامان محمد، سرکار کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ میری تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بھی سمدیت سے ہوا ہے، سرکار کا ظہور بھی سمدیت سے ہوا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ بھی خود حقیقی نہیں ہے، میری تحقیق ہے۔ امام قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب میں یہی کچھ بیان فرمایا ہے کہ لما تعلقت ارادتہ تبارک و تعالی بایجاد خلقہ و تقدیر رزقہ ابرز الحقیقت المحمدیۃ من الانوار الصمدیہ۔ تکبیر، رسالت، شیخ القرآن۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا مخلوق کے پیدا کرنے کا، بھی مخلوق پیدا نہیں کی، کوئی شے پیدا نہیں ہے، کوئی شے پیدا، عدم ہی عدم ہے، اگر ہست ہے تو وہی ہے، سب عدم ہی عدم تھا، تو ارادہ کیا کہ میں مخلوق کو پیدا کروں اور مخلوق کا رزق بھی لکھوں۔ تو رزق لکھنے سے بھی پہلے، مخلوق کے پیدا کرنے سے بھی پہلے مبدأ کائنات کو ظاہر فرمایا۔ تو کس سے ظاہر فرمایا؟ حقیقت محمدیہ علی صاحب حسنا و تحیہ کو، اپنے پردہ سمدیت کو ہٹا کر اس سے ظاہر فرمایا، اپنی حجاب سمدیت کو ہٹا کر تو اس میں چھپا ہوا تھا اسی کو ظاہر کر دیا۔ جو چھپا ہوا تھا وہ مقام سمدیت کے پردوں میں اسی کو ظاہر کر دیا۔ پہلے پردہ ہی سمدیت تھا، پھر پردہ میم پہنا دیا۔ پہلے پردہ سمدیت تھا، پھر پردہ میم پہنا دیا۔ ایک پہنایا تو احمد کہلوایا، 2 پہنائے تو پھر محمد کہلوایا۔ آ رہا ہے سمجھ آپ؟ ایک میم کا پردہ پہنایا تو احمد کہلوایا، اور 2 میم کے پردے پہنائے تو پھر محمد کہلوایا۔ وہ جتنے پردے پہنتے جائیں، عاشقوں نے کہا ہے تھوڑی لکھ میم دے پردے بابا میں تے جانن والے جان۔ سبحان تھوڑی لکھ میم دے پردے بابا میں، 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 تھوڑی لکھ میم دے پردے بابا میں تے جانن والے جان۔ سبحان اللہ۔ اب میں بتاتا ہوں وہ کس نے جان لیا، یعنی جانن والے وہ کس نے جانا۔ سب سے پہلے میں اپنے سید پاک کی بات کرتا ہوں، انہوں نے کیا جانا؟ غیب الغیب دے بے سبحان اللہ۔ ہاں بھی نماز کو دیر تو نہیں ہو رہی، اماموں کو امام جاتے ہیں نماز بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث پاک نے پہچانا کیا؟ غیب الغیب دے سمایا، غیب الغیب دے سمایا، شہر شہادت دیرا لایا، احدیت دا گن رودات کیا اطلاع کو مہد مقید حسن ازل دا تھا اظہار، احدوں غیث بٹاتی احمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ میم کے پردے میں کون ہے۔
اور یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ڈیرا لگایا ہے، کہاں سے تشریف لایا ہے، اس کا وطن اصلی کون سا ہے، وطن ولادت کون سا ہے، وطن اقامت کون سا ہے، وطن اقامت وطن ولادت تو زمین پر ہے، اور وطن حقیقی وطن اصلی تو لامکان۔ اگر وہ نہ ہوتا حضرت کبھی نہ فرماتے وہی لامکان کے مکین، وہی لامکان کے مکین ہوئے، سریعات سے تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ ہمارا حضرت فرماتے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ کہہ رہا ہے جو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو انہوں نے جانا کہ وہ کہاں سے تشریف لائے۔ ابرز الحقیقت المحمدیت من الانوار الصمدیت فی الحضرت الامریہ، پھر مقام حدیث میں اللہ تعالیٰ محبوب کے حقیقت کو لے آیا اور اس کو مبدأ کائنات بنایا، اس کو مبدأ خلق بنایا، اس کو مبدأ کائنات بنایا۔ اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو مبدأ کائنات بنایا اور مبدأ کا خلق بنایا تو فوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجنس العالی علی جمیع الاجناس والاب الاکبر لجمیع الموجودات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب السلام کو جنس عالی کا مرتبہ دیا، سب نیچے میرا محبوب اوپر، ملائکہ بھی نیچے، لوح بھی نیچے، قلم بھی نیچے، جنت بھی نیچے، اور ستارے بھی نیچے، سورج بھی نیچے، چاند بھی نیچے، حتیٰ کہ خدا کا عرش بھی نیچے، تمام کائنات نیچے ہے۔ میرے مصطفیٰ سب سے اوپر ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ بزم کونین میں تاجدار انبیاء، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمن والہ نے آپ کو عصر موجودات بنایا ہے اور پاک صورت سے آپ کو آراستہ فرمایا۔ اور یہ کیسی صورت تھی؟ کسی عاشق نے کہا ہے میں نے مصور سے کہا، تصویر کھینچنے والے ہر ایک کی تصویر لے لیتے، اب یہ موبائل بھی آ گئے، ہر کسی کی تصویر لے لیتے۔ میں نے مصور سے کہا، کیا کہا؟ بے مثل ہے یہ نازنین۔ میں نے مصور سے کہا، کیا کہا؟ بے مثل ہے یہ نازنین، تصویر اس کی کھینچ سکے تجھ سے تو یہ ممکن نہیں، اس کی تصویر تو تم میں کھینچ سکتا، یہ ناممکن ہے، ممکن بھی نہیں ہے کہ تو بے مثل کی تصویر کھینچ سکے، تو میں تو نہیں دیکھتا کہ تو اس کی تصویر کھینچ سکے، تجھ سے تو یہ ممکن نہیں، یہ بات سچ کہتا ہوں میں، تجھ کو نہ آگے کر یقین، پھر کیا؟ یا صورت کشنی چنی یا ترک کر صورت کرے۔ اگر اس کی صورت بنا سکتا ہے تو بنا دے، میں بھی دیکھوں، اگر نہیں بنا سکتا پھر یہ صورت بنانے کا، یہ مصور ہونے کا فن چھوڑ دے کہ اس کی صورت نہیں بن سکتی، سبحان اللہ، اس کی صورت نہیں بن سکتی۔ دیکھو فوٹوگرافر تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ بنانے والے، یہ تصویر کرنے والے مصور کوئی چیز نہیں ہے، ارے ادھر مت کرو، وہ بنانے والے کوئی چیز نہیں ہے، مصور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ جل شانہ عمن والہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بے مثل بنایا ہے کہ اس کی صورت کائنات میں ناممکن ہے۔ امتناع نظیر کا بالکل مسئلہ حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہیں کرتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے، ایسا بے مثل اپنے محبوب کو بنایا ہے کہ اس جیسا کائنات میں نہیں ہے۔ تو نہ مصور اس کی تصویر کھینچ سکتا ہے، نہ کوئی اس کی تصویر کھینچ سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں اس صورت والا بنایا تو اسی ایک کو بنایا، سبحان اللہ، صورت والا بنایا تو اسی ایک کو بنایا ہے۔ ایک ہے بھی ایک، ہم تو ایک کے قائل ہیں، ایک ہے ایک دی ہر ایک ہے ایک دی ہر نم سکھ ہے، ایک نولو کر جانے وہ کافر مشرک ہے، ایک دی ہر جا دے کیا اوتے کیا چھکے یار فرید سنانن کیتے جو نسخہ ایک دے۔
فرید پاک فرماتے ایک دا ہوں، ایک خواہ ہوں، ایک دو ہوں، ایک گو، سب میں اس کو دیکھتا ہوں غیر سے سبحان اللہ اسی ایک کو دیکھتے ہیں، جس میں نگاہ کرتے ہیں اسی کو ایک کو دیکھتے ہیں۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھتا ہوں وہ تجھے دیکھتا ہوں، جس میں دیکھتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں، ایک دا ہوں، ایک خواہ ہوں، ایک دو ہوں، ایک گو، سب میں اس کو دیکھتا ہوں غیر سے مطلب نہیں، سب میں اس کو دیکھتا ہوں، سب بھی نظر آتے ہیں، سب میں وہ بھی نظر آتے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن، حضرت شیخ التصوف، سب بھی نظر آتے ہیں، سب بھی نظر آتے ہیں، اور سب میں وہ بھی نظر آتے ہیں۔ یہ تو حضور فرید پاک رحمت اللہ علیہ کا پاک تخجل ہے، وہ ان کے مقام پر حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا یہ دیکھ لیں کہ حضور فرید پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک دا ہوں، ایک خواہ ہوں، ایک دو ہوں، ایک گو، سب میں اس کو دیکھتا ہوں غیر سے مطلب نہیں۔ لیکن میرے امام اعظم پر قربان جائیے کہ انہوں نے کیا فرمایا، جس کے ہم مقلد ہیں، اپنے امام سے آشنا ہو جاؤ۔ ہم امام ابو حنیفہ امام اعظم کے مقلد ہیں، ہم مقلد تقلید کرنے والے حنفی ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہر ایک میں اس کو دیکھتا ہوں، وہ فرماتے نہیں محبوب اذا نظر تو فلا ارا الا کا، جب میں دیکھتا ہوں مجھے نظر ہی تو آتا ہے۔ اذا نظر تو فلا ارا الا کا، اذا نظر تو فلا ارا الا کا، اذا نظر تو فلا ارا الا کا، جب بھی میں دیکھتا ہوں مجھے تو نظر آتا ہے، مجھے غیر نظر آتا ہی نہیں میں غیر کو دیکھتا ہوں۔ اذا نظر تو فلا ارا الا کا، اذا نظر تو فلا ارا الا کا، جب بھی میری آنکھیں کھلتی ہیں میں تجھے دیکھتا ہوں، نہ کسی طرف توجہ کر سکتا ہوں، نہ گنجائش رہتی ہے، میں تو دیکھتا ہی تجھے ہوں، دیکھتا ہی تجھے ہوں، دیکھتا ہی تجھے ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ اب ہم تو باتیں سن لیتے ہیں، ابھی آپ نعرے لگا رہے میں سن رہا ہوں، میری تقریر ہو رہی آپ سن رہی ہیں، ہمارے کان آپ کی آواز میرے کان سن رہے ہیں، میری آواز آپ کے کان سن رہے ہیں، لیکن امام سے فرماتے نہیں، وہ امام سے فرماتے میرے کان ایسے نہیں ہیں جس طرح تمہارے ہیں۔ امام سے فرماتے اذا سمعت انت قولا طیبا، جب بھی میرے کان سنتے ہیں میں سنتا ہوں تو تیری پاک کلام سنتا ہوں، میں دوسرے کی کلام ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، میلاد النبی، زندہ باد، شیخ القرآن، زندہ باد۔ امام سے فرماتے اذا سمعت انت قولا طیبا واذا نظرت فلا ارا الا کا، جب بھی میں سنتا ہوں میرے کان سنتے ہیں تو تیری پاک خوشگوار گفتگو کو سنتے ہیں، خوش آواز گفتگو کو سنتے ہیں۔ سرکار بڑی خوش آواز ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ایک مسئلہ آپ یاد کرنا ہمیشہ، اللہ کا کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جو خوش آواز نہیں تھا، سبحان اللہ۔ سبحان ہر اللہ، نبی خوش آواز ہے۔ خوش آوازی خدا کی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ خوش آوازی خدا کی نعمت نعمت ہے۔ کیسے نعمت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما ہے تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی دیر کے بعد گھر تشریف لائے، سرکار انتظار میں ہے۔ ارے کیا شان عائشہ صدیقہ کا، ساری کائنات سرکار کے انتظار میں، سرکار عائشہ کے سبحان اللہ۔ سرکار عائشہ صدیقہ کے شان کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی محبت ظاہری تھی، نہیں، وہ انتخاب خدا بندی تھی، وہ انتخاب خدا بندی تھی، اس لیے آپ کی ان سے محبت، آپ انتظار میں۔ بڑی دیر کے بعد بی بی صاحبہ تشریف لائیں، فرمایا عائشہ تم نے بڑی انتظار کروائی، کہاں تھی؟ عرض کی پیارے میں آ رہی تھی، ایک اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور ایسا خوش آواز کہ مجھے آگے چلنے نہ دیا، میں اس کو سنتی رہی، اس کو سنتی رہی، اس کو سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا بڑا خوش آواز تھا، عرض کی پیارے بہت بڑا خوش آواز تھا، فرمایا اچھا تو بیٹھ جب میں سننے لگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح اس پر کیا کرم ہو رہا ہے، اس تلاوت کرنے والے پر، قاری قرآن پر کیا کرم ہو رہا ہے۔ فرمایا عائشہ تو بیٹھ جا، اب میں جاتا ہوں۔ اب سید کائنات تشریف لے جا رہے ہیں، سردار کائنات تشریف لے جا رہے ہیں، سرکار وہاں تشریف لے گئے اور وہ پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، سرکار خوب محبت سے سنتے رہے، بڑی محبت سے سنتے رہے، بڑے سرکار کو حظ آتا رہا، خوشی آتی رہی، سرکار سن سن کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ایسے قاری قرآن کی عمر لمبی کر جو اس طرح پڑھتے رہے لوگ سنتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے فرمایا
فسر القرآن بلغون العرب، فرمایا کہ عرب کے لہن کے مطابق تم اچھی آواز سے قرآن پڑھا کرو، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ سرکار عرض کرتے ہیں پیارے، اذا سمیت انک قولا طیبا، جب بھی میں سنتا ہوں آپ کی خوش آوازی کی آواز کو سنتا ہوں، آپ گفتگو فرما، اللہ جانے سرکار کیا گفتگو فرماتے ہوں گے امام صاحب سے، اور امام صاحب کیا سنتے ہوں گے سرکار۔ یہ تو محب جانے محبوب جانے، محبوب جانے محب جانے۔ امام صاحب کا یہ شعر میں نے سنایا ہے، آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ امام سے بہت بڑے مسائل بیان کر چکے اسی شعر کے اندر۔ ہاں یہ شعر میں نے ترجمہ کیا تو آپ خوش ہو گئے، اس میں بڑے اسرار رموز ہیں۔ امام صاحب کے کلام کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ امام صاحب فرما رہے ہیں اذا سمیت انک قولا طیبا، جب بھی میں سنتا ہوں تیری کلام کو، پاکیزہ کلام سنتا ہوں، یعنی محبوب میرے کان میں ہر وقت تیری گفتگو کی آواز آ رہی ہے، اسی کو سنتا ہوں۔ آواز آ رہی ہے جو قریب ہے جانوں سے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جو جانوں سے قریب ہے، تو وہ بتا رہے ہیں اے حاضر ناظر نبی میرے پاس آ کر تو کلام کرتا ہے، میں دیکھ بھی رہا تھا وہ کلام بھی سنتا ہے۔ وہ حاضر ناظر کا مسئلہ بھی بتا گئے کہ اے حاضر ناظر نبی آپ تشریف لاتے ہیں اور مجھے آپ جو کلام فرماتے ہیں میں وہی کلام سنتا ہوں، اور اے حاضر ناظر نبی جب میرے سامنے ہوتے ہیں تو اذا نظرت فلا ارى الاک، جب آپ آتے ہیں میں آپ کو ہی دیکھتا ہوں، میں کسی کو دیکھتا ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا یہ لوگ دائم الحضوری تھے، یہ لوگ دائم الحضوری تھے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حضوری میں رہتے تھے، سرکار کے دیدار میں رہتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو کر ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ کیسے خوش نصیب ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے ہم خوش نصیب ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اے لوگوں، ایک آنے والا آئے گا 150 سال امام صاحب کی پیدائش سے، سرکار پہلے فرمایا 150 سال، فرمایا اسمہ نعمان بن ثابت وکنیتہ ابو حنیفہ وہو شراز امتی۔ سرکار نے فرمایا ایک آنے والا آئے گا 150 سال بعد، فرمایا کہ اس کے باپ کا اس کا نام نعمان ہوگا، اس کے والد کا نام ثابت ہوگا، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، اور میری امت کا علم کا چرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا چراغ امت کے لیے فرمائیں تو ہم خوش بخت ہیں، ہم اسی کے مقلد ہیں، بے شک، سبحان اللہ، اسی کے مقلد ہیں، جو عاشق رسول ہے اسی کے مقلد ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں، علامہ شامی نے اس کو میرے خیال سے فتاوی شامی جلد اول کے اندر بھی نقل کیا ان حدیثوں کو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ان آدم یفتخر بی وانا افتخر بابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، قیامت کے دن آدم علیہ السلام اولاد میں سے میری ذات سے فخر کریں گے، میں اس وقت بھی ابو حنیفہ کی ذات سے فخر کروں گا۔ سبحان اللہ، بلکہ دوسرے روایت علامہ شامی نے نقل کی ہے، امام بنا کے امام اعظم کے اندر شامی جلد اول کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ الانبیاء یفتخرون بی وانا افتخر بابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک میری ذات سے فخر کریں گے، میں اس وقت بھی ابو حنیفہ کی ذات سے فخر کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیسے ہیں امام صاحب کہ جس کے ساتھ فخر رسول اللہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو ہم اسی کے مقلد ہیں، ہم اسی کے مقلد ہیں۔ پھر دیکھو وہ کتنا پاکیزہ تھے، صلی الفجر بوضوء العشاء 40 سنہ، 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، سبحان اللہ، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے 40 سال۔ معلومات 40 سال وہ سوتے نہ تھے، وہ نیند سے پاک ہو گئے اور ساری رات جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صبح کی اذان ہو گئی، صبح کی نماز پڑھ لی، تو یہ مقام تھا۔ اور انہوں نے 55 حج کیے ہیں پیدل، انہوں نے 55 حج کیے ہیں پیدل، اور اسی حج پر یہ تمنا نہ ظاہر کی۔ آخری جب حج تھا حرم شریف میں کھڑے تھے باب کعبہ کے سامنے، کعبہ کے دروازے کے سامنے، اور وہ خادم کو کہہ رہے ہیں، خادم کعبہ کو، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں کعبے کے اندر داخل ہو جاؤں، مجھے اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ انہوں نے
نے کہا بے شک ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ اندر تشریف لائیں۔ تو ہمارے وہ امام ہیں جو کعبے کے اندر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، لوگ باہر نمازیں پڑھتے ہیں صحن کعبہ میں، اور ہمارے امام کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ الحمدللہ علی احسانہ کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کعبے کے اندر کے داخلی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ سبحان اللہ، انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا کہ دروازہ کھل گیا تھا، ہمیں اجازت ہوگی، ہم اندر حاضری دے چکے ہیں۔ تو امام صاحب جب اندر گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ نفلی شروع کی؟ نہیں۔ کوئی نماز شروع کی؟ نہیں۔ کوئی تسبیحیں شروع کی؟ نہیں۔ وہ کیا کیا انہوں نے اندر جا کر یہ کیا، علامہ شامی لکھ رہے ہیں کہ ایک دائیں پاؤں کے وہ اس پاؤں کے اس نچلے حصے پر کھڑے ہو کر 15 پارے تلاوت کی، اور پھر بائیں پاؤں پر کھڑے ہو کر پھر دوسرے 15 پارے تلاوت کی ہیں۔ پورا ختم قرآن اس مشقت سے پڑھ کر عرض کی، اے اللہ ما عبدناک حق عبادت، اے اللہ تیری عبادت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، ما عرفناک حق معرفت، تیری معرفت کا حق بھی ہم نے حاصل نہ کیا۔ جب ادھر یہ آواز آئی ادھر اس کی آواز آئی۔ سبحان اللہ، سب نے یہ فرمایا، ادھر ان کی آواز آئی ادھر ان کی آواز آئی۔ ونادى من جانب البيت، بیت اللہ کے کونے سے آواز آئی، بیت اللہ کے کونے سے آواز آئی۔ کس کی آواز آئی؟ خدا کی آواز آئی۔ سبحان بیت اللہ کے کونے سے کس کی آواز آئی؟ خدا کی آواز آئی۔ عاطف کی ندا آئی، ونادى من جانب البيت، بیت اللہ سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ یا ابا حنیفہ، اے ابو حنیفہ، انا قد غفرنا لک ولمن اتبعک علی مذہبک الی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، یہ عربی لفظ سمجھے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ ہم نے تجھے بھی بخش دیا اور تیرے تابع داروں کو بھی بخش دیا، تو قیامت تک تیرے مذہب کے متبع ہم سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، جس کی اتباع و تقلید کی بنا پر ہم سنی حنفی بخشے گئے، سبحان اللہ، بے شک ہم سنی حنفی بخشے، بخشے گئے اس کی اتباع کی بنا پر۔ ایسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کا مقام عشق یہی ہے، اور ہم صحیح حنفی ہیں ہی ہم۔ دیکھ فتاوے حنفیہ فتویٰ بہت آتا ہے، دیوبندیوں کی طرف سے آتا ہے، وہابیوں کی طرف سے آتا ہے، سب کی طرف سے آتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے اصلی حنفی ہمارے سنت۔ سبحان اللہ، یہ میں آپ کی خود عقیدگی نہیں کہہ رہا، بلکہ ان کے کلام پڑھو، امام صاحب کا قصیدۃ النعمان پڑھو کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم وہی عرض کرتے ہیں، تو اسی طرح عرض کرے گا وہ حنفی ہے۔ حضرت فرما رہے یا سید السادات دے دو کا قاصدہ، اے سرداروں کا سردار میں ادنا قاصد تیری بارگاہ میں آیا کھڑا ہوں۔ اے سردار کائنات آئے ندا کر رہی ہیں، تو یہاں سے ندا کرے وہ ہمارا امام ہے، ہم اسی طرح ادا کر دیں یا رسول اللہ، لہذا ان کی اقتداء ہم کر رہے ہیں، لہذا حنفی تو ہم ہیں، جو یا کا انکار کرے وہ کیسے حنفی ہے؟ سبحان اللہ، بالکل، یا رسول اللہ کا انکار کرے وہ کیسے حنفی ہے؟ حنفی ہم ہیں۔ امام صاحب فرما رہے ہیں یا سید السادات دے دو کا قاصدہ اردو رضا کا وحتمی بھی دماغ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار کو یا سے ندا کر رہے ہیں، ہم بھی یا سے ندا کرتے یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو امام صاحب کے عقیدے کے مطابق ہمارا عقیدہ، لہذا صحیح سنی حنفی ہمارے سنت۔ سبحان اللہ، تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شکل انور ہے جس کی خدا قسم کھاتا ہے، وہ شکل مبارک ہے، از حسن ملی ہے خود شورے بجہاں کا، از حسن ولی ہے خود، از حسن ولی ہے خود شورے بجہاں کر دی، دل بردی و جاں بردی بیتا ہو تمام کر دی۔ تیرا حسن پوری کائنات میں مشہور ہے، ساری کائنات کے عاشق تجھ پر عاشق ہیں، اور میری جان بھی تو لے گیا اور میرا دل بھی تو لے گیا ہے، میں بالکل ناتواں ہو چکا ہوں، پیارے تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، تیرے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے وہ حسن میں بھی بے مثال ہیں، وہ حسین ہونے بھی بے مثال ہیں، وہ جمال کے اعتبار سے بے مثال ہیں، وہ کمال کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں۔
اللہ اکبر۔ ایسے عاشق الرسول تھے جو سرکار کا ذکر ہوتا تھا ان کی آنکھوں کی برسات ہوتی تھی۔ سب سے پہلے والد سے پہلے رحمۃ اللہ علیہ کی چیخیں آسمان تک میں نے سنی، فلک شگاف چیخیں ان کی میں نے سنی کہ وہ کس طرح گریہ داری کرتے تھے۔ ان کے بعد حافظ محمود احمد صاحب جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تھا وہ بھی گریہ دار ہوتے تھے، آواز سے روتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے ان کے دل میں عشق رسول نصیب فرمایا۔ عشق رسول ان کے دل میں نصیب ہے۔ میں ان کے اولاد پر بڑا خوش ہوں، یہ میرے بھانجے ہیں کہ یہ پروفیسر بن گئے، عالم دین بھی ہو گئے، حافظ حافظ بھی ہو گئے، اور ماشاءاللہ اپنے وہ MPhil بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ان کے بھائی ثاقب رضا صاحب وہ دربار شیخ عبدالستار کے مدرسے کو آباد کیا ہوا ہے، اور حامد صاحب نے تو ماشاءاللہ اپنے والد کے قدم بقدم چلتے ہوئے تنظیم المساجد کو بھی قائم کر دیا۔ ان کا وہ مشن جو تھا وہ بھی جاری اور ساری ہے۔ تو والد کے جو مشن کو جاری رکھے صحیح معنی میں نقش قدم پر وہی ہے، اس لیے اس کی روح بھی دعا کرتی رہی ہوگی، اور میں بھی دعا کرتا ہوں، میں بھی دعا کرتا ہوں ان سب کو۔ اسی طرح میرے بھتیجے بھی ہیں ماشاءاللہ، فہیم بہت میں نے سنا ہے بہت بہترین مقرر ہوگی، آئے تو تھوڑی سی تقریر میں نے بھی ویڈیو میں سنی ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے خاندان میں سے دیکھو 4 مقرر آ چکے ہیں۔ میرے بیٹے مدن مختار سے لاسانی مقرر، ان کا بیٹا میرے سامنے بیٹھا ہے ماشاءاللہ آل احمد بہترین مقرر، اس طرح شمائل اشرف بہترین مقرر، تو ماشاءاللہ پھر یہ فہیم خورشید بہترین مقرر۔ الحمدللہ ہمارے خاندان میں سے 4 جو ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کرنے والے پیدا ہوئے، سرکار کی شان بیان کرنے والے، نہ تنہا حق فضل و نات خانش خدا ما صلا خان محمد۔ کبیر خسرو کہتے ہیں میں یار کا اکیلا تعریف کرنے والا نہیں ہوں، ہمارا خدا بھی ہم عاشقوں کے ساتھ مل کر صلا خان مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میری چند کلمات قبول فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں شرف قبولیت ہو، اور حافظ محمود صاحب کے اللہ تعالیٰ قبر انور کو روشن فرمائے، ان کی اولاد کو دراز فرمائے، آپ سب پر رحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔